اور آج 7% تک پہنچ چکا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت ہمارا ایگریکلچر گروتھ پازیٹیو تھا، بڑھ رہا تھا، اور آج اس سے دگنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت پاکستان کا انڈسٹریل گروتھ بڑھ رہا تھا اور آج اس سے دگنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت کی حکومت کی پالیسی سے پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان کا نوجوان خوش تھا، پاکستان کا انویسٹر خوش تھا، اوورسیز پاکستانی خوشی خوشی پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، اور آج جو ہے پاکستان اس سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پاکستان کا بچہ یہ جان رہا ہو کہ 9 اپریل 2022 کے بعد پاکستان مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کا شہری یہ سوچ رہا ہو کہ اس کو سانس لینے کی یہاں آزادی نہیں ہے، پاکستان کا ہر شہری یہ سوچ رہا ہو کہ جو جی ڈی پی گروتھ زبردستی حکومت ریجیم چینج آپریشن کے بعد آج 6.1 سے 2.7 اور 2.8 تک پہنچ چکا ہے، پاکستان میں 45% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں۔ اس وقت پیٹرول وہ 150 روپے فی لیٹر خرید رہا تھا، آج وہی پیٹرول جو ہے وہ 350 روپے سے زیادہ اور 400 روپے سے زیادہ تک پہنچ چکا تھا، اس میں خرید رہا ہے، اور اس کی خرید جو طاقت ہے خریدنے کی وہ وہی کی وہی ہے۔ تو وہ تو سوچے گا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے وہ انتہائی درجے کے نالائق ہیں، ڈفرز ہیں، ان کے ساتھ نہ کوئی پالیسی ہے اور نہ پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے جو ہے وہ کوئی ریفارمز ہیں۔ تو پھر پاکستان کا شہری یہ سوچے گا کہ جو لوگ ان کو مسلط ہم پر کر چکے ہیں وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، انٹرنیشنل دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ ہمارا جو فورن ریزرو تھا وہ تقریباً $21 بلین تھا، ہمارا تجارتی خسارہ وہ $20 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے، ہمارا ایکسپورٹ تقریباً $20 ارب سے کم ہے، مطلب منفی میں جا رہا ہے، اور جو $21 ارب آپ کا فورن ریزرو ہے وہ یا تو قرضہ ہے یا کسی نے آپ کو بھیک دی ہوئی ہے، اور اس میں سے کچھ جو ہے آپ کے ریمیٹنسز ہیں، ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کا انڈسٹریل گروتھ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ کا ڈالر پھر کس حد تک پہنچے گا؟ جو 81,000 ارب روپے آپ پاکستان پر قرضہ چڑھا چکے ہیں، اگر ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا، جو 43,000 ارب روپے آپ کا بیرونی قرضہ ہے، تو وہ کس حد تک جائے گا؟ وہ 55-60 ہزار کراس کر چکا ہوگا۔ تو پاکستان تو آپ کا ڈیفالٹ کر چکا ہے، خدا نخواستہ۔ تو جس حکومت کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کر جانے کی کوئی پالیسی ہی موجود نہیں ہے، جب وہ ادارے جو ڈفر اور نالائقوں کو پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں تو ان کا صرف کام ہے ان کا اقتدار بچانا اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جھکانا، پھر تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ کیا آپشن رہے گا پاکستان کے عام شہری کے ساتھ جو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں خرید سکتا اور اس کی شرح 45% سے اوپر جا چکی ہے؟ تو وہ پھر کیا کرے گا؟ عام پاکستانی کیا کرے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے گا کہ تمہارے تمام پالیسیز غلط ہے، تم غلط لوگوں کو لے کر آئے ہو، جس سے پاکستان نہیں سنبھل رہا، جس سے پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو انہوں نے تو کبھی اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ اگر مہنگائی اور بے روزگاری سے مرنا ان کا مقدر ہے تو کیوں نہ ایک مقصد کے لیے جو ہے اس کی شہادت ہو۔ اگر ڈرون اٹیک سے اور جیٹ تیاری کی بمباری سے ایک بندے نے جو ہے شہید ہونا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے شہید ہو، اور وہ مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، پاکستان میں انصاف کا حصول، پاکستان میں عدلیہ کی آزادی،
पाकिस्तान में सहाफत की आज़ादी, पाकिस्तान में आज़ादी से जीने की आज़ादी, ये तमाम चीज़ों के लिए वो रोडों पर आएगा, पुरअमन एहतजाज करेगा। और यही वक्त है। अगर फर्ज करें इस वक्त भी हमने ना सोचा, जो फॉरेन रिजर्व बीग से और कचकोल से 21 अरब डॉलर थे, और अभी जो हैं जो हमारे दोस्त ममालिक ये पैसे वापस मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 10 अरब डॉलर से हमारे ये पैसे कम, फॉरेन रिजर्व कम हो जाएंगे, तो फिर कोई सांस भी नहीं ले पाएगा टैक्स के बगैर। आपके टैक्स लेने पर भी, आपके सांस लेने पर भी जो है वो टैक्स लग जाएगा, तो फिर किसी को जो है वो सर उठाने की जुर्रत किसी में भी नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आईनी और कानूनी हक है, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, उसकी इजाजत दी जाए। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। 9 अप्रैल 2022 को एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया था और बैरूनी साजिश के जरिए अंदरूनी गद्दारों ने जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटा था। हमें पुरअमन जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए, ये हमारा आईनी हक है। अगर फर्ज करें ये हमें जलसा करने की इजाजत नहीं देते, एनओसी नहीं देते, तो पूरे पाकिस्तान में हम जहां पर हमें रोक दिया जाएगा, तो पूरे पाकिस्तान से हम जलसा गाह बनाएंगे, उसी जगह पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों को के जहन में यह होना चाहिए कि जहां पर रोकेंगे वहां पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों का ये जहन में होना चाहिए कि ये एक दिन की एक्टिविटी है, सिर्फ हमने दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का गोला घोंटा गया और पाकिस्तान में आज जमहूरियत को मजीद तबाह किया जा रहा है। ये दिन सिर्फ उसके लिए होगा। इससे आगे अगर फर्ज करें हमें लगा कि हमारे लिए जमीन मजीद जो है वो गर्म की जा रही है और हमें जो है गली में बंद कर दिया जा रहा है, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की केसेस नहीं लगाए जा रहे, हमारे साथ गैर इंसानी रवैया हो रहा है, हमारे साथ गैर इंसानी रवैया हो रहा है, तो हमने फिर जो है इसके बारे में मजीद सोचना है और इंशाअल्लाह ताला फिर जो है हम सोचेंगे। पुरअमन एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना, पुरअमन तरीके से पूरे पाकिस्तान में जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, ये तमाम ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर गौर जारी है। शुक्रिया। तेरे 50 फॉलोअर दे, तू तुझे बेच देते हैं फॉलोअर। मैं आपको जवाब देता हूँ ना। 50 बकवास करते नहीं, आप क्वेश्चन करें भाई जान। 50 ना 25 भी हो, उनके लिए भी आपको मैं जवाब दूंगा। आप बोले क्या कौन सा दफा नाफिज किया है? हम 804 नाफिज कर देंगे भाई जान, टेंशन ना ले। हम हर सूबे में दफा 804 नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। वाज़े तौर पर वर्कर्स को या क़यादत को बताएं कि आप खैबर पख्तूनख्वा से लीड करते हुए आएंगे या इस्लामाबाद केपी हाउस से निकलेंगे काफिले की सूरत में जलसागाह की तरफ। और दूसरा सवाल यह है कि आज ही आपके महकमे ने फोरकास्ट की है 6 से 9 तक शदीद बारिशें सूबे में, फ्लश फ्लडिंग और बाकी पूरे सूबे में ही शदीद बारिशें हैं, सैलाब का खतरा है, तो क्या मुतबादल इंतजाम आपने किए हुए हैं उसको? अच्छा, सबसे पहले तो हमने 11 बजे 9 तारीख को 11 बजे पिशावर से इंशाल्लाह ताला हम आएंगे लियाकत बाग की तरफ, और रास्ते में जो हमारे जितने भी ज़िले आते हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि 6 से 9 और जो आने वाले मानसून की बारिशें हैं, इन सब के लिए हमने अपने कंटिजेंसी प्लान बना चुके हैं तमाम डिपार्टमेंट्स, और ये हम जनवरी से इस पर काम कर रहे थे। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी भी आफत से जितना हमसे हो सके, क्योंकि ये कुदरती आफात है, इनका पता नहीं चलता कि किस हद तक जो है ये कुदरती आफात अफेक्ट करेंगे हमारे ज़िलों को या जो जहाँ पर ये वाक़े होते हैं उसको। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों को हम प्रोटेक्ट करें और जो है उनको जल्द अज जल्द जब खुदा न ख्वास्ता कोई आफत आए तो उनको रिलीफ दे सके। और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा वाहिद सूबा है कि वो टाइम से पहले अपना कंटिजेंसी प्लान तमाम डिपार्टमेंट्स का बना चुका है और उस पर अमल दरामद भी जारी है। दूसरी बात, अगर फर्ज करें 6 से 9 तक हैं तो 9 को हमारी इवेंट है, 9 को बारिश हो,
جو ہیں گرمی ہو سردی ہو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار پہنچیں گے. ایک منٹ اچھا، سب سے پہلے میں تو صاف صاف ہوں بھائی جان، میں کھلی کتاب ہوں. صاف بات ہے، ملٹری آپریشن نہ پہلے کسی مسئلے کا حل تھا نہ آج کسی مسئلے کا حل ہے. اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کہتی. خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے چھت تلے ہم نے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کی متفقہ یہ رائے تھی کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. 22 بڑے ملٹری آپریشن ہوئے ہیں اور 14,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں. یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اسے دہشت گردی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس بند کمروں کی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں فیصلے ہوتے ہیں اور یہاں خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو میرے یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ خیبر پختونخوا کی عوام اون کرتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور ان کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں اور کس حد تک جا رہا ہوں. ان کو سب پتہ ہے. اگر آپ کے کویسچن سے ان کے دل مینیپولیٹ ہوتے ہیں، ان کے ذہن مینیپولیٹ ہوتے ہیں، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ غلط ہے. اگر کوئی اور یہ سوچتا ہے کہ وہاں پر جو زبردستی بغیر کسی مقصد کے ڈرون اٹیکس کرتے ہیں یا ملٹری آپریشن تیرا میں انہوں نے اناؤنس کیا وہاں پر. میں نے بار بار یہ بولا کہ وہاں پر تو برف باری پڑی ہے، آپ نے برف باری کے خلاف ملٹری آپریشن کرنا ہے. ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 2 مہینوں. میں نے کہا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ آپ کو 2 مہینوں میں واپس نہیں بیچتے اور اس کی گارنٹی میں نہیں لیتا. میں نے اپنی قوم کو سچ بتایا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو سچ بتائے. یہ عمران خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہے. ہم نے قوم سے سچ بولنا ہے. باقی جو ہیں بندوق کی نوک پر اور ڈنڈے کی زور پر کوئی اپنی پالیسی امپلیمنٹ کروانا چاہے تو ہم مسلح جتے نہیں ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم نے صرف اپنی آواز بلند کرنی ہے پرامن طریقے سے، اپنے لوگوں کو سچ بولنا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈنڈے کی زور پر بندوق کی نوک پر اپنی پالیسی امپلیمنٹ کریں تو ہم احتجاج ہی پرامن کر سکتے ہیں، باقی اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ نے پرامن احتجاج کی بات کی تو پرامن احتجاج کی وجہ سے پی ٹی آئی کا کافی سارا نقصان بھی ہوا ہے، جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ پنڈی میں جلسے کا اجازت کو نہیں دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ یا صوبائی حکومت پنجاب. اور ساتھ ساتھ آپ بند کمروں کی فیصلے کی بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں حالات آپ کے سامنے ہیں. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلوں کی وجہ سے یہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے. تو بند کمروں کے فیصلوں کو نہ ماننے کے لیے آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو لائحہ عمل یہی ہے کہ میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی. اس میں عمران خان صاحب کے ہدایت اور نظریے کے مطابق اس جو بدامنی شروع ہیں، جو بدامنی لائی گئی ہیں، تو اس کا حل میں نے بتا دیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی، اس میں بھی عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق، عمران خان صاحب کے ہدایت کے مطابق خیبر پختونخوا میں امن لانے کے لیے جو لائحہ عمل ہے وہ بھی میں نے سامنے رکھا. لیکن دونوں میٹنگز میں جو میری ان کو مشورے تھے ایک پر بھی عمل نہیں ہوا بدقسمتی سے، جو کہ خطرناک ہیں. اور خیبر پختونخوا میں بدامنی جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کو افیکٹ نہیں کرے گی، اس کا اثر جو ہے پورے پاکستان پر پڑے گا. اگر فرض کرے آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی تو اس کی تپش پورے پاکستان میں محسوس ہوگی. تو اس پر ان کو سوچنا چاہیے. اگلا سوال کیا تھا؟